بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ ایک طویل عرصے سے اصلاح عقیدہ کے عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ یہ گفتگو رمضان سے قبل مکمل ہو اور رمضان میں پھر رمضان کے روزے کے، اعتکاف کے، زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ جنت اور دوزخ یہ آخرت کے دو ٹھکانے ہیں۔ جنت اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور دوزخ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے، ظالم کو سزا دینے کے لیے اور مظلوم کو اس کا صلہ اور جزا دینے کے لیے اللہ نے جنت اور دوزخ کا سلسلہ رکھا ہے۔ اور یہ جہنم اتنی وسیع و عریض ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے
کہ جس طرح وہ کوئی بھٹی نہیں ہے بلکہ کوئی جیتی جاگتی زندہ کوئی چیز. آپ نے فرمایا اس کی گردن ہے, دوزخ کی گردن ہے, اس میں 2 آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتی ہے, اسی میں 2 کان ہیں جس سے وہ سنتی ہے, اسی میں زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جہنمیوں کو ایسے پہچانے گی اور ان کو ایسے اچک لے گی, ایسے اٹھائے گی جیسے پرندہ زمین سے دانہ چگتا ہے. دانے کہیں بھی زمین میں بکھرے پڑے ہوں پرندوں کو نظر آ جاتے ہیں, وہ مٹی میں سے بھی اپنی خوراک نکال لیتے ہیں. آپ نے یہی مثال دوزخ کی دی کہ دوزخ اپنے اندر آنے والے لوگوں کو پہچانے گی اور پرندوں کی طرح انہیں چگ لے گی. اس کی گہرائی کا یہ عالم ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر جہنم کے اوپر والا جو کنارہ ہے وہاں سے گرایا جائے تو 70 سال بعد وہ جہنم کے نچلے حصے میں پہنچے گا, پھر بھی ابھی پیدے تک نہیں پہنچے گا. یہ اس کی گہرائی کا اندازہ لگائے. جہنمیوں کے جو کندھوں کے فاصلے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی جسامت دے گا دوزخ کو بھرنے کے لیے, وہ اتنے موٹے اور چوڑے ہو جائیں گے کہ دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک یا بائیں کندھے سے دائیں کندھے تک ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑائے تو 1 مہینے کی مسافت تک وہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے. اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزخی الگ الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 1 بندہ جنت کے لیے 999 دوزخ کے لیے نکال. اتنی خلقت دوزخ میں ڈل جائے گی. اس کے باوجود اللہ جب جہنم سے پوچھے گا حلمت لأتی, کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, وہ کہے گی یا اللہ کچھ اور ہو تو ڈالو. اتنا خلقت. اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے, اکثر لوگ ہمیں تانا دیتے. ایک دفعہ ٹی وی پر بھی بریلویوں کے جو مناظر تھے مفتی حنیف قریشی صاحب, انہوں نے بھی کئی دفعہ تانا دیا کہ یار تم ہو کتنے, تمہاری تعداد کتنا ہے, تمہاری مسجدیں کتنی ہیں, تمہارے مدرسے کتنے, تمہاری تعداد کتنا ہے. گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا ہم حق پر ہیں. اور اس وقت بھی میں نے یہی حدیث انہیں سنائی کہ زیادہ لوگ جنت میں نہیں, زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں. 999,000 میں سے
دوزخ میں جا رہا ہے، ایک جنت میں جا رہا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا قلیلا ما یؤمنون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون۔ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جنت میں بھی تھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ بدر میں دیکھو، ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا۔ حق والے کون ہیں؟ وہی جو 313 جو گنتی کے لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ، اور دوسری طرف ساری دنیا۔ یہ معیار اللہ نے کبھی بھی نہیں رکھا کہ جس زمانے میں اکثریت جیسی ہو تم بھی ویسے ہو جاؤ۔ یہ معیار اللہ نے کبھی نہیں رکھا، اور نہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ دعوت دی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، پیغمبر، کچھ پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایمان لانے والے 150 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 10-12 لوگ ہوں گے ایمان لانے والے، اور کسی کے ساتھ 2-3 افراد ہوں گے، اور فرمایا کسی کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے، وہ اکیلا پیغمبر آئے گا، اس نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تم شادیاں کرو، اولاد کے مقصد سے کرو، اور ایسی عورت سے کرو جو بچے زیادہ دینے والی ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کنواری عورت سے شادی کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو فیوچر کی بات ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچے زیادہ دے گی یا کم دے گی؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو دیکھو، یعنی اپنے سالے اور سالیوں کو دیکھو۔ آج کل جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا بالکل الگ ہے۔ خواتین رشتہ دیکھنے جائیں گی تو جہاں ناک نقشہ رنگ روغن یہ چیزیں دیکھیں گی، وہاں یہ بھی دیکھیں گی کہ سالے سالیاں یعنی لڑکی کی بہنیں اور لڑکی کے بھائی وہ کتنے ہیں۔ لڑکی وہ پسند کی جائے گی جو ماں باپ کی اکلوتی ہو، اور کچھ نہیں تو آدھی جائیداد تو ملے گی نا، اکلوتی ہو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر رشتہ داریاں کم ہوں گی نا، سالے سالیاں کم ہوں گی، تو ہمیں زیادہ ان کی خوشی غمی میں شریک بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ آج اس سالے کی شادی ہے، آج اس سالی کی شادی ہے، پھر گفٹ دو، یہ تیار کرو، وہ تیار کرو۔ اسی طرح لڑکے کا بھی رشتہ ڈھونڈیں گے تو وہ جو ماں باپ کا اکلوتا، اگر اس کی 5-6 بہنیں ہیں اور 3-4 بھائی بھی ہیں، وہ ریجیکٹ ہو۔ بڑے اتنا بڑا خاندان ہے، کس کس کی شادی میں جائیں گے، کس کس کی غمی میں جائیں گے؟ یہ تو سمجھو پورا کراچی اس کا خاندان ہے۔ تو یہ ہماری ایک سوچ۔ نبی کریم نے فرمایا اس لڑکی سے شادی کرو جو بچے زیادہ دینے والی ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کی ماں کو دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ خاندان زرخیز زمین والا ہے، ان کے ہاں پہلے بھی بچے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے بچے اللہ زیادہ دے گا۔ پھر آپ نے وجہ کیا بتائی کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔
امت کی کثرت پر فخر کروں. لیکن میرے بھائی، دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. انبیاء اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خود کو دوزخ سے بچائیں اور جنت کی راہ پر لگائیں. اور یہ مقصد پانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا. انہوں نے رات دن ایک کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو میں نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے انہیں روکا. دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے تیری دعوت دینے میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے دن رات ایک کر کے انہیں بلایا، انہیں توحید سمجھائی. نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. 950 سال میں نے بتا دیے تیرے ان بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت کی راہ پر لانے کے لیے. اپنی زندگی کے قیمتی 950 سال میں نے بتا دیے، لیکن یہ تو اصلی بد نصیب ہیں. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یہ ایسے بد نصیب ہیں جو میں نے دعوت بڑھاتا چلا گیا، یہ تو میری ہدایت والے راستے سے باغی ہوتے چلے گئے، دور ہوتے چلے گئے. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی میں نے علاج میں کمی نہیں کی، لیکن شفا ان کے نصیب میں ہی نہیں تھی. میں دوزخ سے بچاتا، یہ پھر دوزخ کی طرف جاتے، میں جنت کی طرف کھینچتا، یہ پھر دوزخ کی طرف کھینچتے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میری رات دن کی تبلیغ بھی ان کے کفر کے آگے ماند پڑ گئی. میری دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کفر پر ڈٹے رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، اللہ ان کو چلائے گا، ہانکے گا، ہکائے جائیں گے. اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی جانب ٹولیوں کی صورت میں ٹولیاں بنا دے گا رب العالمین. یہ چوروں کا ٹولہ، یہ منافقین کا ٹولہ، یہ زانیوں کا ٹولہ، یہ شرابیوں کا ٹولہ، الگ الگ ٹولے بن کر دوزخ کی طرف جائیں گے. اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے خودکار سسٹم کی طرح کھل جائیں گے، دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کے دروازوں پر دربان جو مقرر ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ،
ارے آج تم دوزخ کے منہ پر آ کھڑے ہو، ہمیں ایک بات بتلاؤ، کیا اللہ نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ اس دوزخ سے ڈرانے کے لیے اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ کیا وہ تمہیں گناہوں سے بچانے کا درس نہیں دیتے تھے؟ نیکیاں کرنے کا درس تمہیں نہیں دیتے تھے؟ آخر تم دوزخ میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا وہ تمہیں اللہ کا قرآن نہیں سناتے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کا قرآن تمہیں نہیں سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن سے کیا تمہیں نہیں ڈرایا کرتے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے اللہ کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، رسول تو آئے تھے، تیری کتابیں بھی نازل ہوئیں، ان انبیاء نے اپنی تبلیغ کا، دعوت کا پورا حق ادا کیا، تیرا قرآن بھی ہمیں پڑھ کے سنایا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ہم تو ازلی بد نصیب تھے، ہم کافر کے کافر ہی رہے، پیغمبروں کی دعوت نے ہم پر کوئی اثر نہ کیا، ان کی تلاوتوں نے ہم پر کوئی اثر نہ کیا، ان کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہی مگر ہم نے کوئی کان نہ دھرا، کوئی توجہ نہ دی، کافر کے کافر ہی رہ گئے، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں ایسا ہے کہ دوزخ کو لکھ دیا تھا، اور ہم تو دوزخی بن کے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کی ہم نے ایک نہ سنی، انبیاء بھی دنیا میں آ کر چلے گئے، اللہ نے اس کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگا دی، جمعوں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے آپ کو پھر بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کان نہیں دھرتے۔ میاں یہ وہابی ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ پیروں کو نہیں مانتے، ان کی بات نہ سننا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پیروں اور فقیروں کے پیچھے چلنے والے، ملنگوں کو اپنا دیوتا ماننے والے، قیامت والے دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن فرمایا پیر اور فقیر ان کے مرشد جن کی زندگی بھر یہ لوگ پیروی کرتے رہے، وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جو مرید بنے رہے، جو پیروی کرتے رہے۔ مقتدا لوگ اپنے مقتدیوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور عذاب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اللہ بیچ میں سارے رشتے ناتے بھی ختم کر دے گا، کوئی تعلق بھی باقی نہ رکھے گا۔ اور اس وقت قال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر دنیا میں رب العالمین ہمیں ایک مرتبہ بھی جانے کا موقع دے دے، جس طرح آج ہمارے پیر و مرشد ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اگر اللہ دنیا میں ایک مرتبہ بھی جانے کا موقع دے دے، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔
ارے اس وقت بھی تو بیزاری کا اظہار کرو گے، آج سے کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت بھی تو تمہاری سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں آئیں گی، قرآن کی باتیں اس وقت بھی تو سمجھ میں آئیں گی، علماء کی باتیں بھی، وہابیوں کی باتیں بھی اس وقت سمجھ میں آئیں گی، آج کیوں نہیں آتی؟ اس وقت تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔